مان لیا، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جرنلسٹ، ایک جرنلسٹ نے تو یہ لکھا ہے کہ اسے کہتے ہیں وہی کرنا چاہیے جو عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کیا. ایک تو یہ ہے، مطلب آپ پتہ نہیں پروڈیوسر صاحب رکھے ہیں اسکرین پہ کہ نہیں. ایک یہ ہے انہوں نے کہا ہے کہ سب نے اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ کیا، بیسیکلی اسٹیبلشمنٹ کو انڈر پریشر لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. نہیں، اسٹیبلشمنٹ 4-5 ہیں. ہاں، اسٹیبلشمنٹ کو انڈر پریشر لا کر یہ کیا کریں گے؟ ڈالر کو کنٹرول کر لیں گے، مہنگائی کو کنٹرول کر لیں گے، بے روزگاری کو کنٹرول کر لیں گے، غربت کو کنٹرول کر لیں گے. نہیں، وہ لانگ مارچ کو کنٹرول نہیں، یہ لانگ مارچ تو عمران خان کو پریشر میں لائیں نا تو وہ ہو سکتا ہے کنٹرول ہو جائے. یہ سارے درفتنیاں ہیں، شرلیاں ہیں. بھائی آپ ارسطو تھے، آپ بکرات تھے، آپ افلاطون تھے، آپ بابائے مسائل حل تھے، وہ ناہل تھے، آپ اہل تھے. وہ ناتجربہ کار تھے، آپ تجربہ کار ہیں. وہ لاڈلے سلیکٹڈ تھے، آپ الیکٹڈ اور بڑے ہمت والے ہیں. کریں، کام کریں. لیکن آپ مجھے 3-4 سوال میں جلدی آپ سے پوچھتا ہوں کہ پہلے مہینے میں کسی بھی حکومت، کوئی بھی حکومت ایک ڈائریکشن دیتی ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے. نظر آئی ہے ڈائریکشن اس ایک مہینے میں؟ الائز تھے نا، نہیں اتحادی تھے نا. بھائی، میں نے کہا سنگل پارٹی کی گورنمنٹ، میں نے کہا ہے کہ الائز اور اتحادی ہیں. یہ کب سے 4 مرتبہ پیپلز پارٹی بھگتا چکی ہے حکومتیں، 4تھی مرتبہ ہاؤس آف شریف کا بندہ مرکز میں ہے. کوئی ڈائریکشن کوئی ایک، یعنی یہ تو عمران خان کی تو سارے ہم بھی کہتے تھے، آپ بھی کہتے تھے کہ ہوم ورک بھی نہیں ہے، اور ان کا تو ہوم ورک مکمل تھا نا. یہ سنگل پارٹی نہیں. اچھا، نہیں سنگل پارٹی نہیں، ساری پارٹی. اس سے تو پلس پوائنٹ بنتا ہے نا، ساروں کا تجربہ، ساروں کی دور اندیشی، ساروں کا ویژن اکٹھا ہوتا ہے نا. اچھا چھوڑ دی، عمران خان کو ہٹ گئے، پی ڈی ایم جیتی، عمران خان ہارے بظاہر. کیا یہ جیتے ہوئے لگتے ہیں کہ یہ ان کی باڈی لینگویج لگتی ہے جیتی ہوئی؟ بھاگے کبھی یوں جا رہے ہیں انسان. مریم عزیز میں جو ابھی پریس ٹاک کی ہے، چھوڑ دیجیے سر، بڑی سخت ان کی باڈی لینگویج تھی. سر وہ چھوڑ دیجیے، وہ رہنے دیجیے. میں ان کی بات کر رہا ہوں جو میٹر کرتے ہیں. یہ آگے ہم غلام ابن غلام ہیں، ان کو چھوڑیے. 2 حکومتیں خیر سے، لندن حکومت، اسلام آباد حکومت، مفتاح اسماعیل، اسحاق ڈار، نواز شریف، اسحاق ڈار صاحب نے تو مفتاح اسماعیل پہ تنقید کر دی. انہوں نے کہا مفتاح اسماعیل نے فیکٹری چلائی ہے، وہ ماہر معیشت. الحمدللہ. یہ شہباز شریف صاحب کو نہیں پتا تھا، یہ صرف اسحاق ڈار صاحب کو پتا تھا، جن کا ہم نے جرمانہ بڑھا IMF کو غلط فجنگ پہ، غلط اعداد و شمار پہ. چھوڑ دیجیے. بڑے فیصلے، مشکل فیصلے، کیا ان میں صلاحیت نظر آ رہی ہے کہ وہ فیصلے لے سکتے؟ مشکل گھڑی ہے ان کے لیے. میں اس میں اچھا 2 جملے سے، اب یہ سپیڈ، شہباز سپیڈ کہاں گئی؟ اب سارا تجربہ کہاں گیا؟ اب سارا وہ جو ملکی مسائل کا حل کہاں گیا؟ ہم آئیں گے، ڈالر ویسے، لوڈ شیڈنگ ویسے، سارا کچھ ویسے. آپ نہیں سمجھ رہے کہ یہ جو ڈٹرمنیشن کا مظاہرہ کیا 48 گھنٹے کے 16 مشورے کے بعد، اس پہ یہ سٹینڈ کریں گے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ سر یہ لگ اس طرح رہا ہے کہ عمران خان کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، یہ آگے بھاگ رہے ہیں. جو آہستہ ہوتا ہے پیچھے سے ڈنڈا مارتا ہے وہ آگے نکل جاتے ہیں. اور ان ساروں کا حل، واحد حل ہے فریش مینڈیٹ، انتخابات. عارف حمید بھٹی صاحب کو آپ نے سنا، انہوں نے اشارہ یہ کیا کہ یہاں پر چونکہ الیکشن بڑا خونی ہو سکتا ہے، یہاں پہ اب کوشش یہ کی جائے گی کہ ایک لانگ ٹرم انٹرم یہ ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ آئے، جس کو سپریم کورٹ کی پاکستان کی مدد سے غالباً سال کے لیے بٹھایا جائے چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے. لیکن آئین پاکستان کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں. بھائی جان، آپ کو پتہ ہے ہم کہاں پہنچے ہوئے ہیں بحیثیت ملک؟ 200 سے ڈالر، 205 پہ تک ڈالر پہنچ گیا ہے. مہنگائی، بے روزگاری، غربت کہاں پہنچ گئی ہے. UAE، چین اور سعودی عرب نے جھنڈی دعائیں دی ہیں کہ جا بابا تیرا اللہ تیرے پہ فضل کرے. ہمارا خاندانی مراشم ہے، ہم تو ان کے جفیاں ڈالتے ہیں. بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ ہمارے جو آج آپ ہراول دستہ، جو اس کا ہراول دستہ ہے، یہ جن کے ٹویٹ آ رہے تھے، یہ جب یہ سعودی عرب جا رہے تھے تو وہ اس طرح ٹویٹ کر رہے تھے کہ کنگ نے اور ولی عہد نے تو کہنا کہ آپ کیوں آتے تھے، مقصود چپڑاسی کو بھجوا دیتے، ہم اس کے اکاؤنٹ میں پیسے جمع کروا دیتے. آپ ایسے کشٹ کیا آنے کا، بتائیں کیا دینا ہے. واپس آئے جھنڈی. دوسری بات، جھنڈی دعائیں دے رہے ہیں آپ کے جو دوست ہیں. اسٹیٹ بینک سے اگر آپ دوستوں کے قرضہ نکالیں، پیسے نکالیں تو باقی 3 ارب ڈالر رہ جاتے ہیں. لیکن وہ اسی لیے کہہ رہے ہیں نا، جو بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں کہ الیکشن نہیں ہو سکتے کیونکہ صورتحال یہ ہے، اور ایک انٹرم سیٹ اپ کو جس کے لیے غالباً حفیظ شیخ صاحب آئے ہوئے ہیں، وہ ایک لانگ ٹرم بٹھایا جائے گا، سپریم کورٹ سے اس کی پرمیشن لی جائے گی، سال کے لیے بٹھا دیں گے. میں اب کہہ رہا ہوں بھائی جان، خدا کے لیے مجھے ٹیکنیکل چیزیں کہ الیکشن کمیشن صاحب بہادر کہہ رہا ہے مردم شماری بھی ہونی ہے، ہم نے حلقہ بندیاں بھی کرنی ہیں، ہم نے فلاں بھی کرنا ہے.
IMF इनके बकौल कहानी सुनाई जा रही है कि IMF कह रहा है कि अगर आपकी गवर्नमेंट ही कोई नहीं 3 महीने की तो हम डील कैसे करें, छोड़ दें इसको भी। और नवंबर तकर्री जिसके लिए सारा मेला लगा हुआ है, ये सारे पहुंचे हुए बुजुर्ग इकट्ठे हुए नवंबर तकर्री के लिए, वो भी सामने है। लेकिन इशू बुनियादी तौर पे ये है कि ये नहीं चल पाएंगे, ये नहीं कर पाएंगे, ये हुकूमत नहीं कर सकते। इनकी बात ही नहीं कर रहे भट्टी साहब। हाँ, भट्टी साहब ये कह रहे हैं कि इंटरम सेटअप आएगा, बजाय 90 दिन के वो 9 महीने ये साल बैठेगा। मैं कह रहा हूं कि बहुत अच्छा है अगर श्रीलंका, मैं माजरत के साथ सारे जमहूरियत पसंदों से, श्रीलंका इस हाल को क्यों पहुंचा? अपोजिशन और हुकूमत लड़ी जा रही थी, और जो उनकी आर्मी थी या उनकी एस्टेब्लिशमेंट थी वो गैर पॉलिटिकल होकर साइड पे बैठी हुई, न्यूट्रल हो गई थी। और उसमें फिर फाइनली 3rd फ्लोर से PM को आवाम से रेस्क्यू किसने किया? फौज ने श्रीलंका में। आज क्या होगा है वहां लंबी लंबी कतार। तो आप ये कह रहे हैं खुदा के लिए ये मैं सबसे पहले तो सर मैं भूल जाऊं, सुप्रीम कोर्ट साहब का शुक्रिया, चीफ जस्टिस साहब का शुक्रिया, और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब, मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब का शुक्रिया कि उन्होंने आल बचाओ माल बचाओ और खाल बचाओ के आगे बंद बांधा। तो अब इशू ये है कि सर अदलिया बैठे, फौज बैठे, सारे बैठे, ये खुदा के लिए मुल्क तो जा ही जा रहा है। हम तसादम खौफनाक, मैं आरिफ हमीद भट्टी साहब की बात को सेकंड करता हूं, हम खौफनाक तसादम की तरफ जा रहे हैं। हम बहुत, यानी कोई बड़े बैठे, मैं ये नहीं चाहता कि वो आके सियासत में हिस्सा लें और पूरा कवर कर लें, और इन सियासतदानों को ही करना चाहिए, मगर हमारी सूरत एक्चुअल पता क्या है? वजीर आजम सुप्रीम कोर्ट, वजीर आला हाई कोर्ट, और काश ये सुप्रीम कोर्ट वाले जो इन्होंने लोटे वाला रोकने वाला 2 जुमले आखिर में लोटों के रोकने वाला फैसला दिया है, उस वक्त दे देते जब जरूरत थी, तो आज सूरत मुख्तलिफ होती। और काश ये जो आल बचाओ माल बचाओ वाला ये जो बंद बांधा है, ये जब मुलजम और मुजरम ओथ ले रहे थे उस वक्त कुछ कर देते तो आज ये इससे बच जाते। आरिफ हमीद भट्टी साहब, क्या ये हो सकता है कि सियासतदानों में और सियासी जमातों में, जो 3 या 4 बड़ी सियासी जमातें हैं, इनके दरमियान कोई कंसेंसस जो है वो डेवलप कर जाए कि पाकिस्तान के इकोनॉमिक चैलेंजेस का क्या करना है? बिकॉज मुश्किल फैसले तो कर रही हैं, कोई ऐसे मुश्किल फैसले हों जिसको चारों बड़ी सियासी जमातें, जिसमें तहरीक इंसाफ है, PMLN है, PPP है, MQM है, ये मिलकर उसको सपोर्ट करें। डॉक्टर साहब, नहायत अदब एहतराम से मुझे 1 मिनट चाहिए। जो मौजूदा सूरत हाल है ना, इस वक्त हुकूमत या अपोजिशन बचाने की बजाय पाकिस्तान बचाने की ज़रूरत है। इस वक्त आइन के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, कोई किक मारता है उधर जाता है, कल के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे PTI के वकला ले ले, उनकी राय और है, नून लीग के ले ले और है। मुस्तकबिल का फैसला करना पाकिस्तान में नामुमकिन है। अब मैं आपको हालात इलेक्शन क्यों नहीं होते मुझे नजर आते। यह हुकूमत महंगाई के खिलाफ आई थी कि ये जाहिल है, नलायक है, नाअहल है, इन्हें हुकूमत नहीं चलाना आती। 1.25 माह में 70 साल की तारीख की महंगाई तेजी पे गई। डॉलर कहाँ गया, स्टॉक एक्सचेंज कहाँ गई, आपके रिजर्व कहाँ गए। 3-4 सूबों में इस वक्त गवर्नर नहीं है। जब इमरान खान वजीर आजम थे, अपोजिशन के साथ हाथ मिलाना अपनी इंसल्ट समझते थे।